You're watching Clifton TV Network and I'm your host Ali Khan. السلام علیکم. تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا دنیا کے ایسے شہر کے بارے میں جہاں ہر گھر میں مگرمچھ پائے جاتے ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں. براعظم افریقہ میں بہنے والا دریا نیل جہاں دنیا کے طویل ترین دریاؤں میں اپنی منفرد شہرت رکھتا ہے، وہیں یہ دریا مصر کے معاشی اور تہذیبی حوالے سے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اسی دریائے نیل کے وسیع و عریض احاطے پر پھیلے علاقے سے اہرام مصر کی تعمیر کا سامان کشتیوں پر لاد کر لایا جاتا تھا. 4000 سال قبل مسیح میں صحرائے اعظم کی وسعت گیری اور خشک سالی کے باعث دریائے نیل کی جانب ہجرت کرنے والے مصری آثار قدیمہ اس عظیم تہذیب کا پیش خیمہ بنے جو آج بھی دریائے نیل کے کنارے ملتے ہیں. تقریباً 7000 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے بحیرہ روم میں گرنے سے پہلے یہ سینکڑوں دیہاتوں کو سیراب کرتا ہے. عالمی سطح پر دریائے نیل کی ایک وجہ شہرت اس کے نیلگوں پانی میں پائے جانے والے مگرمچھ بھی ہیں جو کہ ہزاروں سالوں سے اس دریا کا حصہ ہیں. دریائے نیل کے کنارے روایتی نیلے اور سفید گنبدوں والے گھروں پر مشتمل ایک گاؤں ایسا بھی ہے جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ وہاں ہر گھر میں مگرمچھ پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہر گھر کے دروازوں پر حنوط شدہ مگرمچھ ملتے ہیں. غرب سہیل نامی گاؤں اسوان ڈیم کی دوسری جانب دریا کے پار آباد ہے. اس گاؤں تک پہنچنے کے لیے 2 راستے ہیں، براستہ زمین یا براستہ دریا. اگر غرب سہیل پہنچنے کے لیے بس کے راستے کو اپنایا جائے تو وہ عمارت اور گھر کے باہر کروکوڈائل ہاؤس کندہ ملے گا اور حنوط شدہ یا پینٹ شدہ مگرمچھ بھی ملیں گے. یہ گاؤں دراصل نیوبیا کی تہذیب کا مرکز ہے جو کہ مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جدید مصر سے منفرد کرتا ہے. نیوبیا کے باشندوں کے گھروں کے باہر اور اندر مگرمچھ کا ہونا ایک ثقافتی روایت ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مگرمچھ کو رکھنا یا حنوط شدہ مگرمچھ کو دروازوں پر ٹانگنا ہی ضروری نہیں بلکہ یہ جتنا پرانا ہوگا اتنا ہی اس خاندان کے لیے باعث فخر ہوگا. گھر میں مگرمچھ پالنا جرأت و شجاعت کی علامت سمجھا جاتا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ مگرمچھوں کے شکار، ان کی لاش کو محفوظ کرنے اور دروازوں کے اوپر ٹانگنے سے اور بھی کئی معنوں کو جوڑا جاتا ہے، جیسے نظر بد سے بچانے کا طریقہ، گھر کے مالک کی ہمت و استطاعت میں بڑھوتری اور دوسرے مگرمچھوں کو گھر سے دور بھگانے کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے. وہاں صرف مگرمچھ ہی ایسے جانور نہیں ہیں جنہیں گھروں کی زینت بنایا جاتا ہے بلکہ بڑے پہاڑی کووں کو مار کر ان کی لاشوں کو چھت پر لٹکایا جاتا ہے تاکہ دوسرے بڑے کوے اور پرندے وہاں سے دور رہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پہاڑی کوے چوزوں، مرغوں، کبوتروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. نیوبیا تہذیب کے افراد بچھو کا شکار کر کے اسے دیواروں پر بھی لٹکاتے ہیں تاکہ وہ ان کے گھروں میں آنے والے دوسرے بچھوؤں کو نشان عبرت کے طور پر دیکھیں. مگرمچھوں کو گھروں میں پالنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مگرمچھ ان کی آمدنی کا ذریعہ بھی ثابت ہوتے ہیں. اب یہ بات باعث حیرانی ہے، بھلا ان خطرناک مگرمچھوں کو پال کر کوئی پیسے کیسے کما سکتا ہے؟ تو سنیں، غرب سہیل نامی اس گاؤں کے باسی وہاں آنے والے سیاحوں کے ذریعے پیسے کماتے ہیں جن کے لیے گھروں میں افراد کے ساتھ بسنے والے مگرمچھ اور گاؤں کے باسیوں کی تہذیب باعث کشش ہوتی ہے. سیاح وہاں آ کر اپنا زیادہ وقت لوگوں سے ان کی تہذیب کے متعلق سوالات کرتے ہیں اور ان میں سے ایک بڑی تعداد گھروں میں رکھے مگرمچھوں کو جاننے کے لیے انہیں ہاتھوں میں لے کر تصویریں بنوانے میں دلچسپی لیتے ہیں. سیاحوں کو اس حوالے سے تفصیلات فراہم کرنے کے اور وہ پیسے لیتے ہیں اور غرب سہیل کے لوگوں کی آمدنی کا بڑا ذریعہ یہی ہے. لوگوں نے مگرمچھوں کے لیے گھروں میں ٹیراریم بنا رکھے ہیں اور جب وہ بہت زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں دریائے نیل کے جنگلی حصے میں اسوان ڈیم کے شمالی جانب چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ جنوبی حصے میں مگرمچھوں کو چھوڑنا غیر قانونی. مگرمچھوں کو دریا تک باحفاظت چھوڑنے اور خود کو خطرے سے بچانے کے لیے وہاں لوگ ان کے جبڑے پر مضبوطی سے کپڑا باندھ دیتے ہیں اور دوسرا کپڑا ان کی دم اور جسم کے گرد لپیٹ دیتے ہیں کیونکہ بڑے مگرمچھ کی پونچھ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ کسی بھی شخص کو گرانے کا سبب بن سکتی. پھر انہیں ٹرک میں ڈال کر نیل کے ساحل پر لے جایا جاتا ہے. وہاں پہنچ کر احتیاط سے ان کے گرد کپڑے کو کھولا جاتا ہے اور انہیں پانی میں چھوڑ دیا جاتا ہے. عموماً اس عمل کے دوران مگرمچھ حملہ نہیں کرتے کیونکہ ایک آزاد زندگی کا تصور دریا کے
नीलगों पानी की सूरत इनके सामने मौजूद होता है। अमूमन सियाहों को महफूज करने वाले लोगों ने अपने घरों में मगरमच्छों के अंडे रखे होते हैं, जिनमें से निकलने वाले बच्चों को वो पाल पोस कर बड़ा करते हैं। वहाँ तारीखी मकामात और यहाँ तक के कश्तियों में भी मगरमच्छों के सर आवेजा मिलते हैं। अब इसके पीछे भी मगरमच्छों से जुड़ी अकीदत कार फरमा है। मगरमच्छ यहाँ हर जगह दिखाई देते हैं। इसकी एक वजह मिस्र की तारीख, खसूसन न्यूबियाई कबीले की तहजीब में मगरमच्छों को दी जाने वाली अहमियत है, जो अकीदत का रूप धार चुकी। हजारों सालों से भी ज्यादा मगरमच्छों को कदीम बादशाहों में शुजाअत की अलामत माना जाता था। कदीम मिस्री तहजीब में फनून लतीफ़ा पर भी मगरमच्छों के गहरे असरात रहे। 4000 साल कबल मसीह एहराम मिस्र सोबक मगरमच्छों के खुदा की तस्वीर कुंदा है, जिसका सर मगरमच्छ का और धड़ इंसानी है। ये मिस्र के कौम ओबो कस्बा में एक मंदिर के सतून पर कुंदा है, जो कि 47 कबल मसीह से 180 कबल मसीह के दरमियान फिरौनों ने तामीर करवाया था। इस मंदिर में मगरमच्छों की शानदार तस्वीर और हनूत शुदा नाशें हैं, मगर वहाँ किसी को तस्वीर लेने की इजाज़त नहीं। मगरमच्छों को मिस्री सकाफत के साथ साथ ज़राअत में भी अहमियत दी गई है, जिसका सबूत काहिरा के ज़राई म्यूज़ियम में आवेज़ा मगरमच्छों को देखकर लगाया जा सकता है। मगरमच्छों से मोहब्बत करने वाले ये लोग बाकी लोगों को वर्त हैरत में मुब्तला करते हैं। आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह।